آج سے تقریباً دو سال پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی، یو کین سے ویلاگ. اس میں ایک انفارمیشن تھی کہ یہودی یعنی جوز کا کیا کیریکٹر ہے پاکستان میں، اور ایٹ دا ٹائم آف کریشن جوز کس طرح یہ ایک انہوں نے پاکستان کا کردار ادا کیا تھا. واٹ ایور پاکستان کا جو فرسٹ پاسپورٹ ہے وہ کس کو ایشو ہوا تھا، اور کچھ اس میں بیک گراؤنڈ بھی تھا جوز کا، یہودیوں کا. سو دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور اسرائیل یہ دونوں ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ریلیجن کے نام پہ قائم ہوئے تھے. تو لیٹ سی، میں دوبارہ شیئر کر رہا ہوں. کچھ انفارمیشن میں بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی بیکاز یہ 2 سال پرانی میری ویڈیو ہے. تھینک یو ویری مچ. آج ہم بات کریں گے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان جو ریلیشن شپ ہیں، تعلقات ہیں، جس پہ ہماری کنٹری کے سادہ لوگ پاکستانی ہمیشہ اس کی ایک بڑی پاپولیشن ہے ہماری، جو اس کی ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہے، وہ نہیں چاہتے اسرائیل کے ساتھ ایک ہمارے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اس کو نہیں ریسٹور اس کو نہیں چاہتے کہ قائم ہو. ابھی پاکستان میں اس وقت نون اور پبلکلی نون ایک ہی ایک ہی یہودی ہے جن کا نام فیصل بن خالد ہے. فیصل بن خالد نے اسرائیل پاکستانی پروڈکٹ بھیجی ہیں، اسپائسز اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ فیصل نے وہاں بھیجی ہیں. اس پر پاکستانی گورنمنٹ نے بالکل اگین کہ جس طرح وہ چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، کیونکہ ریلیجس فنڈامنٹلسٹ کا بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ اسرائیل سے تعلق نہیں قائم کریں. لیکن اس چیز کو امریکن جوش کونسل نے کنفرم کیا ہے، اس کی پکچرز دی ہیں، اور اس کے علاوہ خود فیصل بن خالد نے اپنے ویریفائڈ ٹویٹر اکاؤنٹ میں خود ایکسیپٹ کیا ہے. بہت پراؤڈ ہے فیصل، اپنے آپ کو وہ کال کرتا ہے پاکستانی جیو. اس نے خود ایکسیپٹ کیا، اور ساتھ ساتھ فیصل نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ پاکستانی چیزیں جو ہے وہ اسرائیل ایکسپورٹ کرتا رہا ہے. اس وقت پاکستان کو بہت ضرورت ہے ایکسپورٹ منی کی، اور یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے کہ جتنی بھی زیادہ ایکسپورٹ ہوگی. وی نیڈ منی ڈیسپریٹلی، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاستدان اور ہمارے بیوروکریٹس تو اپنے خرچے کم کریں گے نہیں. ان کو تو ویسے ہی کئی لاکھ تنخواہیں ملتی ہیں، اگر آل ٹوگیدر آپ ملائیں تو 50 لاکھ تک کا بھی کچھ لوگوں کا پیکج پہنچ رہا ہے، جیسے ہمارے ججز ہیں. لیکن وہ تو کم نہیں کریں گے، تو سم ہاؤ ہمیں کچھ پیسے جنریٹ کرنا ہوں گے. تو یہ بڑا ایک اچھا ہے کہ ایک آدمی نے، ایک جیو نے بہت رسک لے کے یہ چیز ایکسپورٹ کی ہے پاکستان کی، اور پاکستان میں کچھ فارن کرنسی لے کر آئے ہیں. میں بہت رہا ہوں جوز میں. جب میں امریکہ میں میمفس ٹینیسی میں تھا تو اس وقت وائی اسٹیشن پورا جو جوز نیبرہڈ تھی ٹورنٹو میں بیتھرسٹ اسٹریٹ پہ جب میں رہا ہوں، ان کے ساتھ کام کیا ہے. ہمارے بہت اچھے فرینڈ تھے، ان کے ساتھ کام کیا ہے. کو ورکرز تھے ہمارے، ان کے ساتھ کام کیا ہے، رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، ہانیکا، پیسور، وہ اٹینڈ کیا ہے. انہوں نے عید، رمضان ہمارے ساتھ اٹینڈ کیا ہے. اینڈ مینی جوز، انہوں نے صرف رمضان کی رسپیکٹ میں روزے بھی رکھتے ہیں، وہ صرف ان آرڈر ٹو شو سالیڈیرٹی ہم لوگوں سے شو کرنے کے لیے انہوں نے روزے بھی رکھے. پیرس میں، فرانس میں ان لوگوں کے ساتھ کافی میری انٹریکشن رہی. ایک وائڈ ورائٹی آف پاپولیشن جو جوز تھی وہ میرے بہت قریبی ایک کانٹیکٹ میں رہی. تو میں یہ کہوں گا کہ پرسنلی مجھے کسی نے ہرٹ نہیں کیا، کبھی مجھے میرے ریلیجن کی وجہ سے کسی نے مجھے ٹارگٹ نہیں کیا. ابھی کچھ عرصے پہلے جب یہ خبر اڑی تھی کہ اسرائیل سے تعلقات ہو رہے ہیں، ہمارے ایک ڈیلیگیشن بھی اسرائیل میں کیا، تو اگین
گورنمنٹ آف پاکستان میں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے PML کی، اور پھر انہوں نے دے اسٹارٹ ٹریڈنگ وار، ایک دوسرے پہ الزام لگانے شروع کر دیے تھے، تو کہ جی عمران خان نے ان کو الاؤ کیا تھا. تو جو ہمارے ایک جرنلسٹ تھے PTV کے، احمد قریشی، ان کی بھی، وہ بھی وکٹم بن گئے تھے، اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ تو ایک انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا حصہ تھے. اور احمد قریشی جو ہے وہ بہت ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، اور وہ مینا ریجن کے لیے، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ ریجن کے لیے ابھی بھی رپورٹنگ کرتے ہیں. انہوں نے العربیہ، دا نیوز اور الجزیرہ جیسے پبلیکیشنز میں لکھا ہے. تو اب ہم ہمیشہ جیوز کو ایک ایگریسر کی حیثیت سے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی سا ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیوز ایگریسر سے زیادہ وکٹمز بھی ہیں. پوری دنیا میں اینٹی سیمیٹزم مینس کہ وہ فیلنگز جو یہودیوں کی طرف نفرت ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طرح ان کو نقصان پہنچانے والی جو فیلنگ ہے، دیٹ از کالڈ اینٹی سیمیٹزم. یہودی ہمیشہ اس کا شکار رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں 1941 سے 1945 تک، وچ از کالڈ ہالوکاسٹ. تو ہالوکاسٹ میں جو ہے نازی ہٹلر میں اراؤنڈ 6 ملین یہودیوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں بھیجا تھا، اور ان کا صرف یہ ایک مقصد تھا کہ ان کو جتنی دردناک موت ہو سکے دی جائے. گیس چیمبر میں ان کو چھوڑ کے گیس کھول دی جاتی تھی اور وہ مر جاتے تھے. تو 6 ملین جیوز کو اس طرح مارا گیا نازی جرمنی میں. ان کے لیے کنسنٹریشن کیمپ ہر جگہ تھے، اور اب وہ جو ہے کنسنٹریشن کیمپ لگتا ہے کہ ایک گھوسٹڈ پلیس ہیں. میں نے 2005 میں جب میں جرمنی میں تھا، کلون میں، تو میں نے کنسنٹریشن کیمپس وزٹ کیے تھے. وہاں کے لوگ ابھی بھی بہت شدید زیادہ خوف کا شکار ہیں، اور بہت خوف میں ہے وہ، جو ان کے نسلیں، جو ان کے باپ دادا کو جس طرح مارا گیا تھا. اور اینٹی سیمیٹزم جو ہے دنیا میں 1.9 بلین لوگوں میں پایا جاتا ہے، جو ٹوٹل پاپولیشن کا اس دنیا کی 26% ہے. وہ کسی نہ کسی طرح اینٹی سیمیٹزم یعنی یہودیوں کے خلاف نفرت کا شکار ہیں. اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اینٹی سیمیٹزم جن لوگوں میں سب سے زیادہ ہے تو وہ ہندو ریلیجن ہے. ہندو لوگوں میں جو ہے اینٹی سیمیٹزم وہ 28% ہے. ایتھیسٹ جو کسی کو نہیں مانتے ان میں 27%، کرسچنس میں 26%، جبکہ مسلمس میں صرف 18% اینٹی سیمیٹزم ہے. اب دیکھیں پاکستان اور اسرائیل دونوں میں ایک اور چیز کامن ہے کہ یہ دونوں مذہب کے نام پہ بنے تھے. پاکستان 1947 میں اور اسرائیل 1948 میں مذہب کے نام پہ بنائے. پاکستان کے جو سب سے پہلے سٹیزن تھا، پاکستان کا جو سب سے پہلا پاسپورٹ ایشو ہوا تھا، ہی واز اے جیو. وہ بھی ایک جیو تھا. ہی واز اے پولش جرنلسٹ وہ پاکستان پھر آیا اور پاکستان میں اس نے رہا. تو ہی ہیز اے ریکارڈ آف ہولڈنگ دا ویری فرسٹ پاکستانی پاسپورٹ، جس کا نام بعد میں اس نے جو کنورژن ہو گئی تھی اسلام میں، سو ہی بیکیم محمد اسد اس کا نام تھا. یہ سارے جو فیکٹ دیکھیں، پھر آپ ہر جگہ ریلیشنز بڑھ رہے ہیں. جو اینیمیز آف یسٹرڈیز آر ٹرننگ انٹو بیسٹ فرینڈز آف ٹوڈے. سعودی عربیہ اور UAE نے 2022 میں اسرائیلی فلائٹس پہ سے پابندی ہٹا لی ہے، اور May 3rd 2022 کو UAE اور اسرائیل کا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی وجہ سے UAE از گوئنگ ٹو انویسٹ $10 billion اوور نیکسٹ 5 years ان اسرائیل. $10 billion کی انویسٹمنٹ وہ لے کر جا رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ میں سب سے پہلے جو اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کا ایک ہسٹوریکل فرسٹ وزٹ میں کہوں گا کہ جو اسرائیل اور عرب ورلڈ کا جو ریلیشن تھے، وہ عمان کے سلطان قابوس نے ان کو بلایا تھا نیتن یاہو کو 2018 میں. تو 2018 میں جو ہے 2018 سے پورے مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے تعلقات ہر گزرنے والے دن کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں.
دیکھیں وار جو ہے نا، وار اینڈ ہیٹ جو ہے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. وار اینڈ ہیٹ از دا پرابلم، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور پاکستان کو بھی اس وقت فری ٹریڈ کی ضرورت ہے. جب لوگ آٹوں کی لائن میں لگ کر مر رہے ہیں، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹنٹنگ جو ہے تقریباً 31% تک پہنچ گئی ہے. میں بعد میں آپ سے کبھی ڈسکس کروں گا واٹ از اسٹنٹنگ. بٹ اسٹنٹنگ بہت ایک ایسی چیز ہے کہ اٹ ہیمپرز دا گروتھ، وہ کسی کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی. بس یہی آج کا میرا مقصد تھا، بتانا کچھ فیکٹس اینڈ فگرس کہ ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جس سے کبھی زندگی میں ملے نہیں ہوتے، دیکھا نہیں ہوتا ان کو، ان سے بھی نفرت کرتے ہیں. بٹ اٹس ٹائم ٹو فرگیٹ. ہم ساری نفرت بھولیں اور صرف اپنے ملک کی پروگرس کے لیے کام کریں. جس طرح بھی ہو کوشش کریں کہ فورن ایکسچینج لے کر آئیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بن خالد جو ہے وہ رسک لے کے، کراچی بیسڈ ہے وہ، اسرائیل چیزیں بھیج رہا ہے. وی آر ارننگ فورن کرنسی، سو تھنک اباؤٹ اٹ. اور بس آج یہی آپ سے بات کرنی تھی. تھینک یو ویری مچ. تھینکس فار واچنگ.